أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عزیزان گرامی، گزشتہ رات منزل میں ہم نے سورۃ الاحزاب کی تلاوت کی تھی۔ اس کی 2 آیتوں کے بارے میں ہم مختصراً بات کرنا چاہیں گے۔ سورۃ الاحزاب آپ جانتے ہیں یہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور اسی کے احوال یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ احوال آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہاں بات کرنا جو مقصود وہ یہ ہے، ایک ایسا موقع جہاں پر عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر، کہ اللہ نے بھی ان لشکروں کو جو مختلف اقوام سے اکٹھے ہو کر مدینہ پر چڑھ دوڑے تھے ان کو لشکر کہا۔ احزاب لشکروں کو بولتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لشکروں کا سامنا کیا تھا انہی کے نام پر اللہ نے سورۃ احزاب نازل فرما دی۔ تو ایسی صورتحال تھی جب مدینہ میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے خندق کھود رہے تھے، مدینے کا دفاع کر رہے تھے، اور باہر سے عرب کی تاریخ کا اس وقت کا سب سے بڑا لشکر مدینہ پر حملہ آور تھا۔ تو اس صورتحال میں 2 گروہ تھے، 2 گروہ تھے جن دونوں کا جو کردار تھا، جو ان کا کریکٹر تھا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں 2 آیتوں میں یہاں بیان کر دی۔ ان میں ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ انہوں نے کہا، جو منافقین کا طبقہ تھا، منافقین کا گروہ تھا، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جتنے بھی وعدے تھے مسلمانوں کے ساتھ وہ سب دھوکہ ہے، فراڈ ہے سب کچھ۔ اگر وہ سچے ہوتے تو اب صورتحال کیا ہے؟ مدینہ میں جو ایک گروہ، ایک قبیلہ جو یہود کا تھا وہ بھی بغاوت کر رہا ہے، باہر سے آنے والے بھی مدینہ پر چڑھ دوڑے ہیں۔ گویا کہ اندر سے اور باہر سے سارے کے سارے دشمن مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو وعدے تھے نا وہ سب جھوٹ اور فراڈ تھے۔ دوسرا طبقہ جو مومنین کا تھا، ان کے بارے میں رب نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب انہوں نے گروہوں کو دیکھا، لشکروں کو دیکھا کہ مدینہ پر چڑھ دوڑے ہیں، تو انہوں نے اس سارے کی ساری صورتحال کو، ساری کی ساری سچویشن کو جب اس کا مشاہدہ کیا، اس کو سٹڈی کیا، تو ان کے دماغ نے ایک ہی بات کہی، دل و دماغ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے دیے ہوئے نظریات کو اور زیادہ ایمان کے ساتھ، اپنے دل کی گہرائی اور پختگی کے ساتھ اس کو مان بھی رہے تھے اور اس کو تسلیم بھی کر رہے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں کردار سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے وفادار تھے، دنیا کی تاریخ میں اتنی وفاداری کسی قوم نے اپنے لیڈر کے ساتھ، کسی قوم نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں دکھائی جتنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھائی۔ اور اس کے غزوہ احزاب کے سارے واقعات وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی وفاداری کسی نے دیکھنی ہو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ، تو یہ وہ سب سے دنیا کی اعلیٰ ترین مثال جس کا کوئی ثانی نہیں ہے وہ یہاں پہ دیکھی جا سکتی۔
اور صرف یہاں پر نہیں بلکہ باقی جنگوں پر بھی. غزوہ بدر کو دیکھ لیجئے, غزوہ احزاب میں وقتی طور پر جو تھوڑا سا ایک دفعہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, باقی پوری کی پوری اس غزوے کو اٹھا کے دیکھیں, ایک ایک صحابی کے جسم پر کئی زخم ہیں, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال باندھ کر کھڑے ہیں کہ اگر کوئی تیر آئے تو وہ ڈال کو نہ لگے بلکہ ہمیں لگے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے نہ پائے, ہم اپنے جسم پر اس کو روکیں گے. اس طرح کی کئی ایک مثالیں تمام کے تمام غزوات میں ایسا ہی دیکھنا پڑا. لیکن عزیزان گرامی, آج کے دور میں جہاں ہم جی رہے ہیں, یقین کیجیے آج بھی ایک طبقہ آپ کو ایسا ملے گا جو صحابہ کرام کی وفاداری کو اس کو ڈی ویلیو کرتا نظر آئے گا, اور اپنی وفاداری کو اور اپنے معاملات کو اور اپنے تمام تر احوال کو ان سے اونچا کرتا دکھائی دے گا, اور وہ سمجھے گا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو وفادار ہیں اپنے لیڈر کے ساتھ اور اپنے پیشوا کے ساتھ. اور وہ صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے پیشوا کے ساتھ, اپنے نبی کے ساتھ اتنے وفادار نہیں تھے جتنے ہم وفادار ہیں. حالانکہ ان کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیجئے, یقین کیجئے سوائے غداری کے اور کچھ نہیں ملے گا. ساری تاریخ بڑی ہے, لیکن اگر ان کو کوئی تان کرنے میں کوئی چیز ملتی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات ملتی. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں سورۃ الاحزاب کی روشنی میں کہ سب سے اگر کوئی وفادار طبقہ تھا تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا. عزیزان گرامی, اسی دو آیات اور صحابہ کرام کی وفاداری کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے جو سبق, وہ دوسرے نمبر پر آخری بات ہماری وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے مذہبی پیشوا ہو یا کوئی بھی آپ کے ساتھ, جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ وفاداری ایمان کا حصہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی یہی کی اور فرمایا تھا, من خبب عبدا علی سیدہ فلیس منا, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو شخص کسی آدمی کو, کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ابھارتا ہے, اس کو انگیخت کرتا ہے, اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ ایک غلام کو اپنے آقا کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے. جو اس کی وفاداری کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے آج کے زمانہ میں کوئی بھی یہ جو غلامی کا سسٹم تو نہیں ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, باپ بیٹے کے ساتھ, بیٹا باپ کے ساتھ, اور اسی طرح بہو اپنی ساس کے ساتھ, اور اسی طرح مختلف رشتوں میں ہم جڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ, اور معاشرتی زندگی میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ مختلف اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں. تو کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو اس اعتبار سے اس کو ابھارتا ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اس کی وفاداری کو خراب کرتا ہے, اس کی وفاداری کو مشکوک بناتا ہے. وہ اس حدیث کے ذیل میں اگر اس کو اپنے اس سارے کے سارے کردار کو دیکھے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور عزیزان گرامی, یہ جو کام ہے نا, کسی کے خلاف ابھارنے والا, کسی کے خلاف اٹھانے والا, یہ انسان اپنے چھوٹے سے بالکل معمولی سے مفاد کی وجہ سے بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ بڑے بڑے کرائم کی حد تک کام جو کر جاتا ہے. اگر وہ دیکھیں اس کے اثرات کیا ہیں, جس پر وہ ابھار رہا ہے اس کے اثرات کیا ہونے والے ہیں, جہاں وہ کام کر رہا, جہاں وہ رشتے میں جڑا ہوا, جس جگہ پر وہ موجود ہے, اگر اس کے ابھارنے پر, اس کے اکسانے پہ وہ اپنے معاملات کو خراب کرتا ہے, یقین کیجئے اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ بتانے والے کو, اکسانے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہے, مفادات کی جنگ ایسی ہے, مفادات کا بھوت انسان پر ایسا سوار ہوتا ہے کہ وہ پھر کچھ نہیں دیکھتا. اس کو اگر نظر آتا تو صرف اپنا مختصر سا چھوٹا سا ظاہری طور پر مفاد نظر آتا ہے, اس مفاد کی بنا پر وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے. لیکن ایسے ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, من خبب عبدا علی سیدہ فلیس منا. ایسے بندے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو دونوں باتیں ہی بڑی اہم ہے کہ اگر
کسی نے وفاداری دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی مثال دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین مثال، اس مثال کو کسی کے ساتھ اس کو ٹیلی بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ایسی مثال ہے کہ جس مثال کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہم سب کے لیے معاشرتی طور پر سمجھنے کی ہے، ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا، کسی کی وفاداری کو کم کرنے کی کوشش کرنا، کسی کی وفاداری کو جو کسی کے ساتھ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمیں ایسی موذی مرض سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ذرا سا بھی اس طرح کی کوئی بھی حرکت یا کوئی بھی سوچ یا کوئی بھی اس طرح کی بات ہماری زبان پر ہمارے ذہن پہ نہ آئے، اللہ کرے ایسا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے۔ السلام